میرا جینا حرام کر دیا. کوئی علیحدہ ملک سے دل سے نہیں ہونا چاہتا. یہ پاکستان جرنیلوں کا، یہ پاکستان فیوڈل لارڈز کا، یہ پاکستان سرداروں کا، خانوں کا. مہاجروں کے بارے میں ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن، مہاجروں کے لاپتہ ہونے کا، انفورس ڈس اپیئرنسز، ماورائے عدالت قتل، ان کی ناجائز گرفتاریاں، اس پر میں نے کوئی نہ معافی مانگی تھی نہ مرتے دم تک مانگوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی رہنما الطاف حسین. ان کا ٹرائل کنگسٹن کراؤن کورٹ میں اب ختم ہو چکا ہے اور بہت ساری بات جو ٹرائل جو انسائڈ کورٹ بہت ساری جو چیزیں وہ باہر ڈسکس نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کراچی کے لیے، پاکستان کے لیے، متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کے لیے ہم الطاف حسین صاحب سے بات کرتے ہیں. الطاف بھائی، آپ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے آپ کی پالیٹکس کے لیے کراچی کے حوالے سے، جو آپ کی پوری ابھی تک جو پچھلے کئی دہائیوں سے جو آپ کی پالیٹکس رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، پہلے 1 یونٹ بنایا، پھر 1 یونٹ توڑ کر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا. اب 4 حصوں کی جغرافیائی، کلچرل اور ان کی زبان، ان کا تہذیب، تمدن، سب کچھ ایک دوسرے سے مختلف تھا. تو زبان کی بنیاد پہ 4 صوبوں کی تقسیم کی گئی. اس کو مختصراً کریں کہ جو میرا سوال تھا کہ اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے کہ جو ابھی جو خاص طور پہ آج کا دن ہے، جو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جی میں بس مختصر اسی میں آ رہا ہوں. مہاجروں کی جو آواز تھی وہ کسی صوبے، کوئی صوبہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ایک شناخت ہے، ایک آئیڈینٹی ہے. 45 سالہ میں نے جو جد و جہد کی، اس میں کم از کم مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ 45 سالہ جد و جہد میں کنگسٹن کراؤن کورٹ کے اندر جو میرا مقدمہ چلا، اس میں نے مہاجر کاز کو، مہاجر آئیڈینٹی کو، مہاجر نام کو، ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز کو اور جو مسالم ہے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا، اور وہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اب یہ تاریخ میں رقم ہوگا فیصلہ، نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ ہو. مجھے نتیجے کی نہ کل کوئی پرواہ تھی نہ آج کوئی پرواہ ہے. میری زندگی جس دن میں نے آغاز کیا تھا وہ اس مہاجر قوم کے لیے، مظلوم جو بھی ہیں، محروم، ان کے لیے وقف تھی اور آج بھی ان کے لیے وقف ہے. میں ہوں بنیادی طور پہ فیوڈلزم کے خلاف، سرداری سسٹم کے خلاف، بے لگام کیپٹلزم کے خلاف. میں واحد پاکستان کا لیڈر ہوں جو اپنی جگہ جمع رہا، ڈٹا رہا، آج تک ڈٹا ہوا ہوں. مجھے مطلب آخری سانسیں بھی ہوں گی تو میں اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں چاہتا ہوں منصفانہ نظام ہو، انصاف ہو، ہر کسی کو اس کا حق. آپ ذہنی طور پر کسی بھی قسم کے آؤٹ کم کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ تیار ہیں؟ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ میرے لیے تو کوئی نئی چیز، کچھ بھی ہوگا میرے لیے تو یہ عام سی بات ہے. اچھا، آپ جو پورا ایک جب سے آپ لندن آئے، اوبیسلی آپ نے یہاں سے پورے کراچی کے معاملات چلائے، اپنے گھر سے ایک ڈفرینٹ قسم کا سیٹ اپ تھا، لیکن روزانہ اٹھ کے صبح 4 بجے جاگنا، تیار ہونا، کوٹ آنا اور پھر شام کو جانا، یہ ایک بڑی ایک ریگرس ایکسرسائز ہے جو تقریباً 2 ہفتے آپ نے کی. تو اوبیسلی اس میں ایک بندے کو مینٹل سٹریس، ٹراما اور پورا ٹرائل جس طرح کا ہوتا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، پاکستان کے ٹرائل سے تو بڑا مختلف یہاں پہ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کا ویسے اوور آل اگر ایکسپیرینس کیسا رہا اس پوری ایک ایکسرسائز سے گو تھرو کرنا؟ اس سے کم از کم یہ ہوا کہ 30 سالوں میں نے لندن کو اور لندن کی بہت سی جگہوں کو نہیں دیکھا تھا. روزانہ صبح سے
किंगस्टन क्राउन कोर्ट आना और यहाँ से वापस जाना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने का मौका मिला जो 30 सालों में मैं नहीं देख सका। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शायद आप विटनेस बॉक्स में जाएंगे, आपको वकीलों ने मशवरा दिया था? जी हाँ, मेरे वकीलों ने मशवरा दिया था कि आप बेहतर है कि विटनेस बॉक्स में ना जाए। और फिर उन्होंने वही जो निकोला खान की रिपोर्ट थी उसी के ऊपर रिलाई किया आपके वकला ने और कहा कि हम नहीं कह रहे, ये निकोला खान कह रही हैं। जी, उसमें बहुत सी बातें मुवाफ़क़त में भी थी और मुखालफत में भी थी, उसी का उन्होंने कोटेशन पेश किया। बहरहाल ये वकला का जो मशवरा था उसको तो क्लाइंट को मानना पड़ता है। जिसमें बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि और बाज़ खबरें भी आती हैं इस वक्त जो MQM पाकिस्तान है, जो आपके साबिक़ कलीग्स हैं, ऑब्वियसली वो इस सारी प्रोसीडिंग्स को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं और कि क्या लोग जानना चाह रहे हैं कि आपकी जो MQM पाकिस्तान की टॉप टियर लीडरशिप या सेकंड टियर लीडरशिप से है किसी से आपका राब्ता? जी, किसी से राब्ता, कोई राब्ता नहीं है। और मुझे किसी MQM पाकिस्तान या फला मुझे पूरी दुनिया को दिखाना था और दिखाना है और आखिरी सांस तक ये करता रहूँगा कि मुहाजिर भी एक हकीकत है, उसे दुनिया को आज नहीं तो कल मानना होगा। और ये छोटे ग्रुप नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक शहरी को बताना है। जैसे बलोच अवाम का जगह जगह तस्करा होता है, बलोच अवाम को मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, वो बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके हुकूक को भी दबाया गया है, उन्हें ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया 1948 में। चलता भाई जो ट्रायल जहाँ पे चला और सारा वो तो 22 अगस्त 2016 की स्पीच के हवाले से चला, अगर उसकी हम कुछ बात करें तो सिर्फ सियासत से हटके आपके जितने भी कलीग्स थे कराची में, उन्होंने फिर 22 अगस्त की स्पीच के बाद आपको छोड़ दिया। आपका उनसे बड़ा एक करीबी रिश्ता था और ऑब्वियसली बड़ा क्लोजली कनेक्टेड थे आप। तो आपको वैसे ऑन अ ह्यूमन लेवल उन सारे कलीग से एक पूरी पार्टी अलग कर लेना, बिल्कुल छोड़ देना, आपको कैसा लगा? देखिए, फर्द ये जो किसी भी पार्टी के जिम्मेदार होते हैं उनकी आजमाइश का वक्त मुश्किल और कड़े हालात में आता है। ऐसे कठिन रास्तों में लोगों का चले जाना वो अहमियत का हामिल नहीं होता है। असल मामला होता है अवाम का, आम आदमी का। आज बच्चों से लेके बुजुर्ग तक दुआएं भी कर रहे हैं और प्यार भी करते हैं और आज तक उनकी मोहब्बत उनके दिलों में पहले से ज़्यादा मौजूद है। 22 अगस्त की स्पीच के बाद जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रायल हो रहा है और सारे मामला, उसके बाद आपने ट्वीट के ज़रिए एक अपॉलॉजी की थी पाकिस्तान आर्मी से, तो क्या वो अगर आप ये क्लैरिफाई करें कि वो अपॉलॉजी किन जो आपकी जो ओवरऑल वो अपॉलॉजी ये थी कि मेरे इल्म में बाद में आया कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसका मुझे अफसोस हुआ। मैं वहाँ मौजूद नहीं था, फिजिकली आई वॉज नॉट देयर। व्हाट हैपेंड, कोई भी दुनिया में मुजाहरे होते हैं तो उसमें मिसक्रिएंट या तो जो पेशावर होते हैं वो घुस जाते हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज घुसाती हैं ताकि उस जो प्रोसेशन है, मुजाहरा है, डेमोन्स्ट्रेशन, एहतजाज है, उसका रुख मोड़ा जा सके। तो सवाल का मैं ये कह रहा था कि वो जो आप मुझे उस स्पीच के हवाले से उस स्पीच के हवाले से जो मैंने मुर्दाबाद का नारा लगाया था और जो अफसोस हुआ था उसका मैंने कहा मुहाजिरों के बारे में एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, मुहाजिरों के लापता होने का, एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस, उनका एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन, मावराए अदालत कत्ल, उनकी नाजायज़ गिरफ्तारियाँ, इस पर मैंने कोई न माफ़ी मांगी थी, ना अभी मांगता हूँ, ना मरते दम तक मांगूंगा। क्यों कि जो सच था वो मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ और आखिरी सांस तक कहता रहूँ। इसके जो माफ़ी ऑब्वियसली ना मांगने के जो यूके कोर्ट के हवाले से यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस तो हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हक है
اور کلمہ حق کہنا کسی بھی قوت کے آگے، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کلمہ حق کہنا ایک عین عبادت ہے۔ کلمہ حق کہنا وہ بہت بڑی عبادت ہے، صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عوام کی فلاح و بہبود کی ضامن بھی ہے۔ تھینک یو۔ الطاف بھائی، اگر آپ کی سیاست کا ہم جائزہ لیں تو ایک دہائی آتی ہے 90 سے لے کے 2000 تک، جس میں جناب پور کے نقشے ملتے ہیں، مہاجروں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے اور آپ کو غدار قرار دیا جاتا ہے۔ پھر 2001 سے لے کے 2016 تک آپ سے زیادہ محب وطن نہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آتا ہے، نہ کراچی کے عوام کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک موقع آتا ہے جب ایک تقریر ہوتی ہے تو پھر آپ کے اوپر غدار کا لیبل لگ جاتا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا الطاف حسین جو ابھی کا پاکستان ہے اس کے اوپر یقین رکھتا ہے، آئین پاکستان پر یقین رکھتا ہے، اور کیا یہ سمجھتا ہے کہ واقعی مہاجروں کو اس کی آبادی کے حساب سے صوبہ چاہیے یا صوبے کی آڑ میں ایک نیا وطن کا متلاشی ہے؟ دیکھیے، میں نے صبح کی نہ کل بات کی تھی نہ میں آج بات کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کے جو جائز حقوق بنتے ہیں جس صوبے کے عوام کے، وہ ان کو بلا امتیاز تفریق وہ دیے جائیں، یہ میرا مطالبہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، دیکھیے، ماں باپ اور اولاد یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کے حقوق نہیں دیتے، اولاد علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہی حال پاکستان کی اولادوں کا ہے۔ اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ اگر حقوق نہیں دے گی، بچے علیحدہ ہو جائیں گے، چاہے وہ پیار سے ہوں یا لڑ کر ہوں۔ کوئی علیحدہ ملک سے دل سے نہیں ہونا چاہتا، انہیں مجبور کیا جاتا ہے۔ بنگالیوں سے زیادہ کوئی محب وطن نہیں تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ علیحدگی کی بات کریں۔ لہذا میری نظر میں کوئی حقوق مانگنے والا غدار نہ تھا نہ ہے، اور بہتر ہے کہ اس کے حقوق دیے جائیں۔ بھائی جناب پور کا جو آپ نے سوال اٹھایا، جب الزام لگا تو بہت شور کیا پنجاب نے، خصوصاً صوبہ پنجاب نے، اس کی مجھے شکایت ہے، بہت شور کیا۔ لیکن جب فوج نے تردید کی کہ آئی ایس پی آر نے کہ کوئی نقشہ برآمد نہیں ہوا، تو پنجاب میں کوئی اینکر پرسن نہیں بولا کہ یہ کیا مذاق ہوا ہے، یہ کیا دھوکہ ہوا ہے۔ ایک محب وطن پارٹی پر آپ نے غداری کا الزام لگا دیا، ان کو کوئی سزا نہیں دی، اور میرا جینا حرام کر دیا، میرے ساتھیوں کا جینا حرام کر دیا، ان کا یعنی قبرستان بنا دیے، سودا قبرستان بن گئے۔ دیکھیے جناب، میرے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں میرے ہمدرد پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ مہاجر تو ہیں ہی دل و جہاں سے میرے ساتھ آپ، لیکن پاکستان میں کوئی لیڈر میں نہیں سمجھتا وہ پاکستان اور پاکستان کے عوام سے مخلص ہے سوائے الطاف حسین کے۔ جو اسٹیٹ ہے اس کو میری بات ماننی ہوگی، میری باتیں جائز ناجائز نہیں، فیوڈلزم ختم کرنا ہوگا، کرپشن نو معافی، بے ایمانی دھوکے بازی نہ معافی، غنڈہ گردی غریب کرے یا ارب پتی کرے، سب کے ساتھ یکساں انصاف ہونا چاہیے۔ یہ باتیں میری ماننی ہوں گی، اور اگر یہ باتیں مانیں گے تو میں تمام تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پارٹی کارکنوں کو واپس لیں گے جو ابھی لیڈرشپ ہے، اگر آپ آتے ہیں واپس قومی سیاست میں؟ اس کا فیصلہ تو عوام بہتر کر سکتے ہیں، یہ عوام کا معاملہ ہے۔ وہ عوام کے قوم کے مجرم ہیں، میرے مجرم ہوتے تو میں نے ایک دفعہ معاف کر کے دیکھ چکا ہوں، اس کا انجام اچھا نہیں نکلا۔ اب قوم کا فیصلہ ہے، قوم فیصلہ کرے گی، وہ معاف کرتی ہے تو سراغوں پہ، نہیں کرتی تو وہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے۔ خدا حافظ۔ الطاف بھائی، ایک زمانہ تھا کراچی میں آپ کی ایم کیو ایم کی، جسے آپ لیڈ کرتے تھے، آئرن گرپ تھی،
لیکن آج کی خبر یہ ہے کہ عزیز آباد اور وہ ایریاز جہاں پہ MQM کا رول ہوتا تھا وہاں آج پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پر اس وقت MQM نظر نہیں آ رہی، وہاں پر پیپلز پارٹی کی آج کی لیٹسٹ خبر ہے کہ وہاں پہ ہر طرف پیپلز پارٹی کے جھنڈے۔ ایک زمانہ تھا راحیل شریف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف جو دبئی میں اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں کرائے کی فوج کی کے جنرل کی حیثیت سے، ان کے بھی جگہ جگہ جھنڈے ایک رات کو لگے تھے، جتوئی صاحب کے بھی لگے تھے۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے دائیں ہاتھ کا کام ہے، یہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ راتوں رات لگتے ہیں اتر جاتے ہیں۔ جو دلوں میں جھنڈے ہوتے ہیں وہ دلوں میں بسے رہتے ہیں۔ خدا حافظ۔